اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نويت سنة الاعتكاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر. سبحان اللہ. 79. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. سبحان اللہ. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هو اللہ هو اللہ. نہیں وہ نمبر اس کا آگے پیچھے ہو گیا. جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. قال لأقتلنک، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں بیٹے جن کا نام حابیل اور قبیل تھا، ٹھیک ہے، اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے. علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب کہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناقحت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی، ٹھیک ہے، نکاح کرنے کی. اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قبیل کا نکاح، ٹھیک ہے، لیوا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قبیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے. قبیل اسی پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں. کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا. آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا جو ہے وہ حقدار ہے. اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے.
قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آگے انہوں نے کیا کہا، لئن بسطت الیہ، سبحان اللہ جی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، اور تو کلمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ ٹھیک ہے، حابیل کے اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو متقی ہونا، جی، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ ٹھیک ہے، لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، ما آنا بباسطی یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا، اللہ، اور میری طرف سے ابتدا ہو باوجود کہ میں تجھ سے قوی اور توانہ ہوں، بالکل نہیں، میری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ہاں، تو مجھے قتل کرے گا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے، ہاں، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، پڑھتا نہیں، فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو خریدتا کہ اسے دکھائے کہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، تو پچھتاتا رہ گیا۔ من اجل ذالک،
كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني اسرائیل اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل لکھ دیا لکھ دیا انہو من قاتل انہم من قتل نفسا بغیر نفس نفسا بغیر نفس کہ جس نے کوئی جان قتل کی جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے بغیر جان کے بدلے او فسادا فی الارض او فساد فی الارض یا فساد کیے زمین میں یہ فساد فکأنما فکأنما تو گویا اس نے قاتل الناس جمیعا قتل الناس جمیعا سب لوگوں کو قتل کیا سب لوگوں کو قتل کیا ومن احیاها فکأنما فکأنما احیا الناس جمیعا احیا الناس جمیعا اور جس نے ایک جان کو جلایا اور اس نے ایک جان کو جلایا زندہ کیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا سب لوگوں کو جلایا اور بے شک وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے ثم ان کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمسرفون پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں پھر جی ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ.